رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم قرآن کا ایک پیغام لیتے ہیں، ایک واقعہ سنتے ہیں، اور اس خوبصورت اور عظیم واقعے سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بات ہوگی عصائے موسیٰ کی، ایک ایسی لاٹھی جس کے ایسے واقعات قرآن میں موجود ہیں کہ آج بھی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں لیسن، ہمیں سبق کیا ملے گا، وہ آگے جا کر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وہ عصا ہے جو جنت سے آیا۔ جی ہاں ناظرین، لوگوں کے پاس بہت سارے عصا، بہت ساری لاٹھی اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ عصا جو ہے یہ جنت سے آیا تھا۔ آئیے اس کے بارے میں آج جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اسے عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار اس کا ذکر کیا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات سمیٹے ہوئے ہیں، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے جا بجا مدنی پھول ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر لمبی تھی۔ یہ عصا جو ہے جتنا آپ کا قد تھا اتنی وہ لمبی تھی، یعنی 10 ہاتھ۔ اس کا جو سائز تھا وہ 10 ہاتھ لمبا تھا، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی رات میں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید علی اجہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ عود کی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے ملتا رہا، میراث کے طور پر، وراثت کے طور پر، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا دے دیا۔ وہ جنتی لاٹھی جو ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ اب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو مدین سے لے کر مصر تشریف لے آئے، اور اب وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا، منصب رسالت کے شرف سے مشرف فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، اللہ نے اپنے نبی سے کس طرح کلام فرمایا، اس لاٹھی، اس عصا کے بارے میں کیا فرمایا، آئیے قرآن میں یہ بات کس انداز میں موجود ہے، تلاوت قرآن سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ یعنی ٹیک و سہارا لگاتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ ناظرین، یہاں معارب اخرى یعنی دوسرے کاموں پر میں خرچ کرتا ہوں، یا دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دوسرے کام کی ڈیفینیشن بیان کی کہ اور کیا کیا کام حضرت موسیٰ اس سے لیتے تھے۔ آپ سنتے جائیے اور اللہ کی قدرت کے نظاروں کو سن کر شاید آپ حیران بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 1، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا۔ نمبر 2،
اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا۔ نمبر 3، دن میں اس کا درخت بن کر آپ کا سایہ کرنا۔ جی ہاں، یہ عصا دن میں درخت بن جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سایہ کرتا۔ نمبر 4، رات کا اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا۔ نمبر 5، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا۔ نمبر 6، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، یعنی وہ لاٹھی رسی بھی بن جاتی تھی، اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا۔ نمبر 7، بوقت ضرورت اس کا درخت بن جانا اور آپ کی ضرورت کے مطابق حسب خواہش پھل دینا۔ اور نمبر 8، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا۔ اللہ اکبر! یہ جنتی لاٹھی، یہ جنتی عصا کیسا کمال کا تھا کہ کتنے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا وہ کام آتا تھا، جنت سے جو آیا تھا۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس عصا سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور آپ کو جادوگروں نے جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا سے اب بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اب 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آئیے یہ 3 معجزات آپ سنیے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا رب چاہے اپنے نبی پر جب کرم فرماتا ہے تو اس کے عصا سے گویا ایک لکڑی ہے، مگر کیسے کیسے کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ اب ناظرین، اس عصا کے جو 3 معجزات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس میں سب سے پہلا معجزہ، سبحان اللہ، عصا اژدہا بن گیا۔ یہ امیزنگ واقعہ ہے، کمال کا واقعہ ہے، اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ رب عز و جل جب اپنے انبیاء پر کرم فرماتا ہے تو ان سے منسلک لکڑی جو ہے، بظاہر تو وہ لکڑی تھی نا، مگر کیسے کمالات کا ظہور ہوا۔ قرآن میں کس انداز میں رب نے اس معجزے کو بیان کیا؟ آئیے سورہ طٰہٰ، پارہ ہے 16، آیت نمبر 65 تا 70، ان 6 آیتوں کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ تفسیر کے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ بولے، اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اس کا واقعہ یہ ناظرین کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے کے اژدہام میں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، گویا ایک اژدہام تھا، ایک اسپیکٹیٹرز تھے، چاروں طرف لوگ دیکھنے آئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک میلہ کا سما تھا، مقابلہ ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سینکڑوں جادوگر تھے اور وہ اپنے طرح طرح کے جادوؤں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گویا حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ وہ ساری رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں، اور اب پورے میدان میں وہ سانپ گویا دوڑنے لگے، پھنکارنے لگے۔ سارے لوگ گھبرا گئے کہ اتنے سارے سانپ آ گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ کی عطا سے اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ فرعون بڑا خوش ہو رہا تھا، شادمانی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اس کو گھمنڈ تھا اپنے ان جادوگروں پر کہ اب حضرت موسیٰ کیا کریں گے۔ سینکڑوں ہزاروں سانپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی، گویا ایک لکڑی تو تھی نا، وہ عصا تھا، آپ نے ان سانپوں کے بیچ میں اس کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر! اور اب کیا ہوا؟ وہی لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت خوفناک اژدہا بن گیا، اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگروں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا اور یہ اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ اور ابھی آپ نے قرآن میں سنا، وہ سب بآواز بلند یہ اعلان کر رہے تھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ جی ناظرین، یہ ایک معجزہ تھا جو رب عز و جل نے قرآن مجید میں کس شاندار انداز میں بیان کیا۔ اب چلتے ہیں اگلے معجزے کی طرف، اور وہ ہے عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس معجزے کو کس انداز میں بیان کیا ہے؟ آئیے پہلے قرآن کی آیت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ جی ناظرین، اب اس کی کچھ تفسیر قرآن میں جو علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے غیر مسلم تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چالوں سے اور اس کے واروں سے اب اطمینان ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کیا جائے، شام کو ان کے قبضہ تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ کی بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے اس قوم کی طرف روانہ ہوئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایک ایسا خوف طاری ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک، جی ہاں ناظرین، 40 ایئرز تک وہ میدان تی میں بھٹکتے گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے لیے نظام بنا دیا کہ وہ جدھر بھی جاتے تھے گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پر آ جاتے تھے اور 40 سال تک ایک ہی میدان میں رہے۔ جب بنی اسرائیل کے یہ لوگ اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور اب اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے جس کا ظہور ہوا۔ سبحان اللہ! اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہاں ایک بات تو بڑی کمال کی ہے کہ قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے سزا کے طور پر اس قوم کو گویا ایک میدان میں قید کر دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی، ان کی بھوک اور پیاس کے لیے دعا کی، اور میرے رب کی کرم نوازی دیکھیں کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا، پانی پینا تھا تو اللہ کے نبی نے اپنا عصا زمین پر مارا اور اس سے چشموں کو جاری کر دیا۔ سبحان اللہ! کیا رحم ہے، کیا کرم نوازی ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت موسیٰ اپنی قوم پر اتنے مہربان، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، تو ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے آقا ہم پر کتنے مہربان ہیں، ہم اتنی خطائیں کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی ہمارے لیے دعائیں فرمایا کرتے، وہ اپنی امت کے غم میں راتوں کو جاگا کرتے، رات رات بھر رویا کرتے، پھر بھی ہم نبی پاک کی سنتوں پر عمل نہ کریں، پھر بھی ہم پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے پر عمل نہ کریں، ہم انہیں بھول جائیں جنہوں نے ہمیں نہ بھولا۔ اللہ اکبر! سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کمال کا شعر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں،
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب چلتے ناظرین تیسرے معجزے کی طرف۔ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ آئیے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید سے سنتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ 19واں پارہ ہے سورہ الشعراء، آیت نمبر 61 تا 67۔ آئیے پہلے ان 6 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ جی ناظرین، اب آئیے مفسرین قرآن نے ان آیتوں کے تحت جو واقعہ بیان کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہ کیا، بلکہ اس کی شرارت اور سرکشی اور بڑھتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے ان مومنین کو بہت ظلم و ستم کا فرعون نے نشانہ بنایا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یکدم ایک وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ ماجرا کچھ ہے، راتوں رات ہجرت ہو رہی ہے، اپنے لشکروں کو لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بڑی نازک تھی۔ اسی عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سیٹسفائیڈ تھے، بڑے مطمئن تھے، اپنی قوم کو تسلیاں دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچے، دریائے نیل کے قریب پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا، اپنی لاٹھی اس دریا پر مارو۔ ناظرین، جیسے ہی آپ نے دریا پر وہ لاٹھی ماری، دریائے نیل کی طغیانی کے دوران اس کے اندر 12 راستے نکل آئے، 12 سڑکیں بن گئیں۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان سڑکوں پر چلتی ہوئی سلامتی کے ساتھ وہ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا میں سڑکوں کو دیکھا تو اپنے لشکروں کے ساتھ فرعون بھی ان کے پیچھے چل پڑا، مگر جب فرعون کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر چکی تھی، تو اب یکا یک دریا کی موجوں نے پورے کے پورے لشکر کو بہا ڈالا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس دریا میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، یہ بھی ایک ایسا تاریخی معجزہ ہے کہ آپ کے اس عصا سے دریا میں گویا رستے نکل آئے۔ ناظرین، اس سے بہت ساری باتیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک تو اللہ کی قدرت کے کیسے نظارے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں،
ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. اور رب عز و جل جب چاہے جس چیز سے چاہے اپنے کرم سے ایسے کمالات کا ظہور فرما دے کہ آج رہتی دنیا جب بھی سنتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان کو کیسے کیسے معجزات سے نوازا. اور فرعون جو اتنی باتوں کو دیکھنے کے باوجود، ذرا سوچئے نا، اس کے جادوگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون نے ظاہری بہت ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا اور آخر کار دریائے نیل میں غرق ہو گیا. اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہر فرعون کا غرق ہونا ہی ہے، ہر فرعون کو تباہی ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو سرکشی کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، کتنا ہی عروج مل جائے، ہر باطل کو زوال ہے، ہر حق کو عروج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ بظاہر کوئی بڑی فوج نہ تھی، بظاہر کوئی بڑے ویپنز نہ تھے، سامنے ایک بہت بڑی طاقت تھی، ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ تھا، مگر جو حق پر ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے اور اسی کو فتح نصیب ہوتی ہے. بظاہر آج مسلمان دنیا میں بڑے پست ہیں، بظاہر آج مسلمان دنیا میں بڑے کمزور ہیں، مگر ناظرین اگر آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پھر عروج نصیب ہوگا. مسئلہ یہی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بہرحال آج کے سلسلے پیغام قرآن میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سنا اور اس سے کچھ پیغام لینے کی بھی کوشش کی. اللہ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنا مطیع و فرما بردار بننا نصیب فرمائے، اپنی رضا پر راضی رہنا نصیب فرمائے. کبھی امتحان آ جائے تو امتحان پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. ناظرین آج سیگمنٹ تعارف قرآن میں ہم سورہ فاتحہ کا تعارف سنیں گے. سبحان اللہ. اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں. سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ: اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف پر دلیل ہے. اس کے مشہور 15 نام ہیں، آئیے ان میں سے چند نام سنتے ہیں. سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اس سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں. اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس لیے اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے. اور اسی طرح دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورت فاتحہ کو سورت الکنز، سورت الوافیہ اور سورت الکافیہ بھی کہتے ہیں. شفا ہونے کی وجہ سے اس کو سورت الشفا اور سورت الشافیہ بھی کہتے ہیں. دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورت الدعاء، سورت تعلیم المسئلہ، سورت السؤال، سورت المناجات اور سورت التفویض اور سورت التفویض بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں. ناظرین سورہ فاتحہ پڑھتے رہا کریں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا. جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا
کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی گویا اس حدیث میں سب سے بڑی عظمت والی سورت سورہ فاتحہ کو کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کو اپنا ورد رکھیے، اس کی برکتیں لوٹیے۔ اس صورت میں بہت سارے مضامین ہیں، چند مضامین بیان کر دیتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جب جب موقع ملے سورہ فاتحہ پڑھتے رہا کریں اور اس کی برکتیں لوٹتے رہا کریں۔ ناظرین، اگلے پروگرام دی میسج آف قرآن، پیغام قرآن میں پھر حاضر ہوں گے، ایک اور قرآنی واقعہ لے کر اور ایک اور سورت کا تعارف لے کر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔